مسلمانوں بڑے نصیب والے ہو، اللہ نے تمہیں کون سا دین حق عطا کیا ہے، اور جس کے بندوں کا یہ عالم ہے، بندوں کا تاج الدین کا یہ عالم ہے، تو تاج الدین بنانے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن سرکار تاج الاولیاء۔ ایک عزیز نے مجھے یوٹیوب پہ کلپ بھیجی، ایک شخص چلا رہا تھا کہ مسلمان اپنا خدا بتا کیوں نہیں دیتے، ذرا بتائیں نا مسلمان اپنا خدا۔ میں نے کہا یہی تو بات ہے، جس کے بندوں کو دیکھ کر تمہارے سر چکرا جائے، اس خدا کو دیکھنے کی تمہاری اوقات کہاں ہے؟ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولیوں کے ذریعے سے ایک دوست کہنے لگا کہ سید تو ولیوں کی کرامت پڑھے گا تو لوگ شرک میں چلے جائیں گے۔ میں نے کہا یہ دماغ کا خبط ہے، خبط، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ارے ظالم، چچا سے محبت کرنے سے باپ کی محبتوں کا اندازہ ہوتا ہے، خالہ سے محبت کرنے سے ماں کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کہا تو یہ شرک کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ ہمیں تانا دیا جاتا ہے، جو دکھتا نہیں اسے کیسے مان لے، جو سجائی نہیں دیتا اسے کیسے مان لے، جو سمجھ میں نہیں آتا اسے کیسے مان لے، جو زبان میں نہیں آتا اسے کیسے مان لے، جو بیان میں نہیں آتا اسے کیسے مان لے۔ میں نے کہا اسی لیے تو اس نے ولیوں کو کھڑا کیا کہ میرے دوستوں کو دیکھتے جاؤ اور مجھے سمجھتے جاؤ۔ اگر میری شان حی کو معلوم کرنا ہے کہ میں کیسے زندہ ہوں تو میرے عبد القادر کو دیکھو، جس کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جب عبد القادر کا یہ عالم ہے تو قادر و قیوم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر۔ توحید، ولیوں کے ذریعے توحید سمجھانا آسان ہے۔ بیچارے 1857 کے بعد کے نرے مولوی کیا جانے توحید کو، وہ تو اسی میں پریشان ہے کہ ہم کیا جانے۔ میں نے کہا توحید جتنا ہم سمجھا سکتے صوفیہ کے ماننے والے کوئی نہیں سمجھا سکتا نا۔ دیکھو جب بندہ ایسا ہے کہ اسلحے کے پاس بھی کھڑا ہے، مسجد میں بھی کھڑا ہے، ابھی کون ہے بھائی؟ 14ویں صدی کا سید، جب 14ویں صدی کا سید ایسا ہے تو پھر سید السادات حیدر کرار کیسے ہوں گے؟ جب حیدر کرار کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو ان کے مرشد سید العالمین مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا اندازہ کیا ہے؟ آج تم کو نبی سے بھی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یوٹیوب پہ بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں میرے نبی کے لیے۔ میں نے کہا ابھی تمہارے پاس وہ دماغ ہی نہیں ہے کہ تم مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو سمجھ سکو۔ میرے نبی کو گالیاں دینے والوں، نبی کے نکاح پہ اعتراض کرنے والوں، جس کی عظمت کی حقیقت کو سدرہ پہ رہنے والا جبریل نہیں سمجھ سکتا، وہ بغیر باپ کی اولادیں کیا سمجھ سکتی ہے؟ نبی کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ اس طریقے کی بات نہ کرا کرو، اور آپ کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں وہ ہستیاں عطا کی ہے کہ ان کو دیکھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ۔ تاج الدین ایسا ہے، ان کا نانا کیسا ہوگا؟ غریب نواز ایسے ہیں، ان کا نانا کیسا ہوگا؟ غوث پاک ایسے ہیں، ان کا نانا کیسا ہوگا؟ محبوب الہی ایسے ہیں، ان کا نانا کیسا ہوگا؟ ذرا غور تو کریں، جو پاگل خانے میں رہ کر لوگوں کو پاگل بنا دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ یہ پاگل نہیں ہے سب، آپ بھی پاگل، میں بھی پاگل، سب پاگل ہے نا۔ کیوں؟ وہ پاگل لوگ ہی تو رات کے اندھیرے میں کسی کی محبت میں نکلتے ہیں نا۔ واہ واہ واہ، نیند کس کو پیاری نہیں ہے بھائی؟ ایک ناگپور نے ایک بار پاگل ہونے کا تانا دیا، بابا نے کہا میں سید ہوں، ایک بار مجھے پاگل کیا، پورے مہاراشٹر کو پاگل نہ کر تو محبت پہ، تو پھر سید نام نے۔ بہت خوب سید صاحب، بہت خوب، کیا کہنے، واہ واہ واہ، پورا مہاراشٹر پاگل ہوا ہے بھائی۔ ارے میرے بھائی، لوگ ہزاروں لاکھوں پوسٹر لگاتے ہیں تب بھی اجتماع میں اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے جتنے بابا تاج الدین کے۔ بولو بھائی کوئی نکلتا ہے چلو چلو ناگپور، چلو ناگپور، میرے بھائی کچھ نہیں، کوئی تشہیر نہیں ہوتی، لیکن کیا پیار ہے۔ ادھر دادا کے عاشورہ سے لوگ فارغ ہوتے ہیں، ادھر پوتے کے عرس کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔
کدھر سے آ رہے، کہاں آ رہے ہیں، کیسا انتظام ہو رہا ہے. اور پھر لنگڑا آ رہا ہے شفا یاب ہو کر کے جا رہا ہے، اندھا آ رہا ہے شفا یاب ہو کر کے جا رہا ہے، لا ولد آ رہا ہے اولاد لے کر کے جا رہا ہے. میں جلدی جلدی سے چلتا ہوں، بات دور نکل رہی ہے. تو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس نے دیکھا. انگریز تو مان گیا بھائی، دیکھا انگریز نے. جو لوگ ابھی تک نہیں مان رہے ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں، ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، ہم صوفیہ کے غلام ہیں. مانو مانو، نہیں مانو گھر جاؤ، ایک دن تو سب کو مرنا ہے. انگریز مان گیا. انگریز نے اپنے بڑے آفیسر سے کہا کہ یہ نوجوان بہت پاورفل ہے، میں نے اس کو اپنی آنکھ سے کئی بار دیکھا، یہ اسلحے کی جگہ بھی تھا، یہ مسجد میں بھی تھا. تو بلایا اور بلا کر کے کہا، اے جوان، تو بہت عظیم انسان ہے اور اللہ کے یہاں تیرا بڑا مقام ہے. انگریز مان گیا. دیکھ رہے ہیں، دکھایا نا، اسی کو کرامت کہتے ہیں. دو دلیلیں انگریز کو منوا کے بتاؤ. اتنی دلیلوں سے انگریز نہیں مان سکتا تھا، صرف ایک کرامت سے انگریز سرنڈر ہوا کہ نہیں ہوا. اسی کو ولی کہتے ہیں. یہ اولیاء ہے. اور میں کسی کو چھڑانے نہیں آیا، یہ صوفیہ کا دروازہ، ہم چھڑانے والے لوگ نہیں ہیں. یہ بھی کہ چھڑانے والے نہیں ہیں، ہم تو چادر چڑھانے والے لوگ ہیں، پھول چڑھانے والے لوگ ہیں. چڑھانے والے نہیں، ہم چڑھانے والے ہیں. نہ ہم چڑھتے ہیں نہ چڑھاتے ہیں، ہم چڑھاتے ہیں. اور یہ اپنا نصیب ہے. زندہ ہوتے ہیں تو بھی اپنے پر ہی چڑھایا جاتا ہے، اندر چلے جاتے تو بھی اپنے پر ہی چڑھایا جاتا ہے. یہ چڑھانا اپنا مقدر ہے. لیکن بہرحال بات سمجھتے ہیں آپ، غور کیجئے، ذرا غور فرمائیں، توجہ فرمائیں. انگریز کے دماغ میں بات آ گئی، تو بڑا مہان آدمی ہے، اے جوان بڑا عظیم ہے، تیری اللہ کے نزدیک عزت بہت بڑی ہے. بابا صاحب نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے تجھے اسلحہ کی حفاظت کرتے بھی دیکھا اور مسجد میں نماز پڑھتے بھی دیکھا. بس بابا صاحب کو یہ اطلاع ہوئی کہ میرا راز کھل گیا یہاں. تو وردی اتاری اور اتار کر کے کہا، لو جی حضرت، آپ مدراسی تھے نا، آپ مدراسی تھے. ان کو مہاراشٹر کی سلیس اردو بولنے میں دقت ہوتی تھی، تو وہ مدراسی لب و لہجے میں بات کرتے تھے. ان کا اپنا انداز تھا. بہت لذت آتی ہے جب ان کے جملوں کو کتابوں میں پڑھوں. میں گم ہو گیا کہ کتابوں میں پڑھنے میں اتنا مزہ آیا، جو ڈائریکٹ سنتے ہوں گے ان کو کتنا مزہ آتا ہوگا. کیا چاشنی تھی. انداز دیکھیں، وردی اتار گیا، لو جی حضرت، ہم دو نوکریاں نہیں کر سکتے، ہم دو نوکریاں نہیں کر سکتے، یا تو یار کی نوکری کریں گے یا تو اغیار کی کریں گے. اب جب یار ہی کی کرنی ہے تو اغیار کی نوکری ہم نے نہیں کرنی ہے. اور اس کے بعد وردی اتاری، گورنمنٹ کی وردی اتاری اور قدرت نے اپنے رنگ کی وردی چڑھا دی. سید صاحب کیا جملہ ہے، واہ 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 واہ. غور فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اس کو شاید ضائع کر گئے، کوئی بات نہیں، ممبر والوں نے خیال کیا، آپ بھی خیال کریں. گورنمنٹ کی وردی اتاری تو قدرت نے اپنے رنگ کی وردی چڑھا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ رنگ کو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ سب سے بہتر ہے. ولی پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے. 30 سال محنت کی ہے بابا تاج الدین نے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بغیر بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے، اس مجمع میں بھی بے شمار لوگ ہوں گے جنہوں نے گانجا پینے والوں کو، چرس پینے والوں کو، 10 انگوٹھیاں پہننے والوں کو، کالے پیلے کپڑے پہننے والوں کو، گندی سندی گالیاں دینے والوں کو ولی مان رکھا ہے. ان کو سمجھ میں آنا چاہیے بابا تاج الدین اس ولی کا نام ہے جس نے 30 سال تک محنت شاقہ کی ہے عبادت میں، ریاضت میں. اتنی آپ نے جو ہے وہ سخت ریاضت اور مجاہدہ کیا ہے کہ آپ کے مجاہدے اور ریاضتوں کو دیکھ کر لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہے. یہ پاگل خانے میں جانے کا میٹر بھی یہ ریاضت سے تعلق رکھتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بابا صاحب نہ چاہتے تو کوئی پاگل خانے میں ڈال سکتا تھا؟ جب یہ دیکھا کہ کامٹی کے لوگ بہت پریشان کرتے ہیں. دیکھو ولی کو کرامت دکھانے کا شوق نہیں ہوتا، ولی کو شوق ہوتا ہے عبادت کرنے کا. کیوں؟ کیونکہ کرامت دکھانے سے ولی کا درجہ نہیں بڑھتا. مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، علماء بیٹھے، پوچھئے
بلکہ ولی تو اپنی کرامت کو چھپاتا ہے. اس کو جو ہے وہ حیض الرجال کہتے ہیں. اس کی تشریح نہیں کرتا, ممبر اس کا متحمل نہیں ہے کہ حیض الرجال کسے کہتے ہیں, لیکن آپ اپنے علماء سے جا کر کے پوچھنا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ولی جو ہے وہ کرامت بتانے میں اتنا ہی شرماتا ہے, اتنا ہی جھجکتا ہے, اتنا ہی احتیاط کرتا ہے جتنا ناپاک کپڑوں کو چھپانے میں عورتیں احتیاط کرتی ہے. اس سے زیادہ محتاج جملہ میرے پاس نہیں ہے. جنہیں شوق ہے اپنی کرامتیں شائع کرنے کا, ان کو ایک بار نظر ثانی کرنا چاہیے کہ کرامتیں شائع کرنے کا ولایت سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کرامتیں چھپوانے کا ولایت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بلکہ ولایت جو ہے وہ استقامت کا نام ہے, عبادت کا نام ہے, ریاضت کا نام ہے, مجاہدے کا نام ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی آپ کو کہہ دوں, یہ بات یاد رکھنا, کرامت اور ولایت اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا, بلکہ عبادت اور ولایت اس کا جوڑ بنتا ہے, تقوی اور ولایت اس کا جوڑ بنتا ہے. 30 سال تک بابا صاحب نے مجاہدے کیے, اور وہ بھی مجاہدہ کیسا, 18 سال کی قید ہے. وہ جو آپ پاگل خانہ کہہ رہے ہیں نا, وہ پاگل خانہ نہیں, کہنے کو پاگل خانہ ہے لیکن قید ہے. وہ کیوں؟ جب کامٹی کے لوگوں نے کہا یہ کام کر دو بابا, وہ کام کر دو بابا, ہم کیا سوچتے ہیں, میرے پاس بھیڑ لگی رہنا چاہیے, میرے پاس میلہ لگے رہنا چاہیے. یاد رکھنا, جو زندگی میں اپنے پاس میلہ لگواتے ہیں, مرنے کے بعد ان کے پاس میلہ نہیں لگتا. قبروں پر فاتحہ پڑھنے والوں کے بھی لالے پڑے رہتے ہیں, لیکن جو حیات میں میلے نہیں لگاتے, بلکہ حیات میں جو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یار کو منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے نام پہ ایسا میلہ لگا کرتا ہے. اس طریقے سے دیوانگی ہوا کرتی ہے. ورنہ دیکھ لو, میں نام نہیں لینا چاہتا, دنیا کے اندر بڑے بڑے جن کے نام پہ زندگی میں میلے لگتے تھے, کدھر ہے ان کی قبریں؟ بتائیے, کدھر ہے قبریں؟ قبریں کدھر ہے؟ نام لوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی, لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں, کدھر ہے ان کی قبریں؟ لیکن وہ حسین اعظم جہاں میلہ نہیں لگا, آج 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی کربلا خالی نظر نہیں آتا, نجف اشرف خالی نظر نہیں آتا, آستانِ غریب نواز خالی نہیں نظر آتا. اندازہ فرمائیے کیا لوگ. اس لیے آپ بھی محنت کریں. تو بابا صاحب نے فرمایا کہ حوجی بہت ستاتے ہیں آپ لوگ, اب تو ہم پاگل خانے میں چلے جائیں گے. بلکہ پاگل خانہ نہیں کہا, آپ پاگل خانہ نہیں کہتے تھے, آپ پاگل جھوپڑی کہتے تھے. بھائی میں نے بابا صاحب کو دیکھا نہیں, ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا نہیں, لیکن جو کتابوں میں لکھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر آپ اختلاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور بابا صاحب کی سیرت لکھنے والوں نے بہت زیادہ بلنڈر کیا ہے بھائی, بہت محنت کرنی پڑتی ہے ایک سمجھنے والے طالب علم کو بابا صاحب کی حیات سمجھنے کے لیے. پتہ نہیں لوگوں نے کیسی کیسی باتیں لکھ دی ہے. اگر بابا صاحب کی روحانیت رہنمائی نہ کرے تو آدمی جو ہے وہ قدم اس کے ڈگمگا جائیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے کوئی محتاط اہل قلم بابا صاحب کی سیرت کے صحیح ابواب کو لوگوں کے سامنے ایک بار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے. اللہ کرے یہ شرف کسی کو نصیب ہو. بہرحال باتیں بہت ساری کی گئی, اگر آپ تنہائی میں بات کریں گے تو میں کہہ سکتا ہوں کس طریقے سے بلنڈر مارے گئے ہیں, لیکن بہرحال میں اس کا ذکر مجمع عام میں نہیں کرنا چاہتا. مگر بابا کی سیرت پڑھنے والے کو محنت بہت کرنی پڑے گی, بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر عرض کر رہا ہوں, اور چونکہ تحقیق کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, اس اعتبار سے میں اس کا اتنے مجموعہ اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں. تو بابا صاحب جو ہے وہ پاگل خانہ نہیں کہتے تھے, بلکہ پاگل جھوپڑی کہتے تھے. کہا بھائی ہم 5 دن کے اندر پاگل جھوپڑی میں چلے جائیں گے. اور اس کے بعد لوگوں نے بابا صاحب کو پاگل سمجھا, اور پاگل سمجھ کر کے ان کو ڈال دیا پاگل خانے میں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی, وہ پاگل خانہ کیا تھا؟ جب تک بابا صاحب نہیں گئے تھے وہ پاگل خانہ تھا. جب بابا صاحب گئے وہ پاگل خانہ خانقاہ میں تبدیل ہو گیا. بابا صاحب نے پاگل خانہ, غور کریں, بابا تاج الدین کو سمجھنے کی کوشش کرو. خانقاہ کے نام پر خانقاہ بنانے والے تو ملیں گے, جس نے پاگل خانے کو خانقاہ بنایا ہے اسے بابا تاج الدین کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بات ہے, بابا تاج الدین کی سستی کا نام ہے. یاد رکھنا, چندہ کر کے خانقاہ بنانا اور ہے, پاگلوں کے درمیان خانقاہ بنانا اور ہے. بڑے بڑے آفیسروں کو پاگل بن کر جو پاگل بنایا ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے, کتابیں اٹھا کر کے پڑھے. آپ غور فرمائیں.
اور پاگلوں کو بھی کس طریقے سے کیا. ایک پاگل بچھڑ گیا, پاگل بچھڑ گیا, اور پاگل تو پھر پاگل ہے, پاگل بچھڑ گیا, ادھر ادھر پریشان ہو رہے ہیں, آفیسر باتیں کر رہے ہیں, وہ پاگل بچھڑ گیا, ملتا نہیں. بابا صاحب نے بہت اطمینان سے کہا کل تک آ جائے گا. پاگل کوئی بکری گم ہو جائے تو یہ نہیں کہہ سکتے, حالانکہ بکری اپنے گھر کے کھوٹے کو اچھی طرح جانتی ہے, کتا بھی اپنے مالک کی چوکھٹ کو جانتا ہے, پاگل کو کیا پتا. پاگل کہتے ہیں اس کو جسے کچھ نہیں سمجھتا. آپ نے شاید پاگل کم دیکھے ہیں, کبھی کوئی اوریجنل پاگل دیکھیے تو آپ کو سمجھ آئے گا پاگل کہتے کس کو ہے. آج کل لوگ ایڑا بن کے پیڑا کھاتے ہیں. بھائی پاگلوں کو بھی سمجھتا ہے چائے اور کافی میں فرق کیا ہے. ہاں آپ اوریجنل پاگل دیکھیے. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں, میں بہت باریکی سے مشاہدہ کرنے والا ہوں, بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں, لیکن میں بہت باریکی کے ساتھ کائنات کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اس لیے کہ 70 سال ذکر کرنے میں وہ نہیں ملتا جو ایک لمحے کی فکر میں ملتا ہے. کوشش کرو اللہ کے کارخانے میں مشاہدہ کرنے کی. یہ جتنے پاگل پھر رہے ہیں نا, اس میں 98% لوگ پاگل نہیں ہیں, یہ سچی بات کہہ رہا ہوں میں. جو 2% لوگ پاگل ہیں نا, جو سچے پاگل ہیں, کبھی اس پاگل سے مل کے دیکھو, مزہ آ جائے گا. کچھ پاگلوں سے اپنی بھی دوستی ہے, لیکن مزہ آئے گا آپ کو. وہ ایک پاگل بیٹھا ہے, وہ اشارہ کر رہا ہے, وہ بھی میرا دوست ہی ہے. وہ بھی پاگل, میں بھی پاگل, دونوں پاگل. ہاں اس کا پاگل پن ظاہر ہے, میرا پاگل پن ظاہر ہو جائے گا. توجہ فرمائیں, وہ پاگل آج کل اوریجنل نہیں ہے, 2% ہے پاگل, 2%. وہ اوریجنل پاگل تھا بھائی, اور گم ہو گیا. پاگل کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت ڈھونڈ نہیں سکتی پاگل کو. اب ہوا کیا, آپ توجہ میری طرف نہیں رکھے, شاید توجہ ہے میری طرف. پاگل کی بات نکلی تو آپ کدھر گم ہو گئے, سوچنے لگے کہ کس کو ڈھونڈوں میں. ابھی مت ڈھونڈیے, ملے گا آپ کو, کوئی پاگل ملے گا, زندگی میں ملے گا. ٹھیک ہے, توجہ اس طرف ہے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ, آنے جانے والوں پہ توجہ. بھائی ہزاروں کا مجمع ہے, ایک درود پڑھو گے تو ہزاروں درود پہنچیں گے. بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. تو پاگل گم ہو گیا. اب بابا صاحب پہ بھی یہ کہ یہ پاگل ہے, لیکن اب لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ پاگل نہیں ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے, مجذوب تھے. اچھا مجذوب جو تھے نا وہ باہر تھے, جب پاگل کھانے میں آئے تو سالک ہو گئے. یعنی وہ جو جذب کی کیفیت تھی نا وہ اٹھ گئی آپ سے. پھر رات و دن عبادت کرتے ہوئے لوگوں نے آپ کو دیکھا پاگل کھانے کے اندر. بہت اطمینان سے کہا وہ کل شام تک آ جائے گا, اور پھر دیکھا کہ کل شام کو وہ پاگل کھڑا ہوا ہے جو بھاگ کے گیا تھا. دروازے پہ کھڑا ہے پاگل کھانے کے. آفیسر خوشی خوشی پکڑ کے لایا, اور اس کے بعد یہ پاگل آ گیا. تو آفیسر آپس میں باتیں کرنے لگے, اور کدھر گیا تھا اور ادھر کیسے چلا آیا. اس نے کہا میں تو بھاگ ہی گیا تھا, جنگل میں تھا. میں نے دیکھا بھائی تاج الدین جنگل میں آئے, 2 تماچے مار کے کہا چل پاگل کھانے کی طرف. ان کے 2 تماچے کھائے اور پاگل کھانے میں پھر واپس آ گئے. ذرا غور فرمائیے, یہ میرا تاج ملت و دین ہے. بابا تاج الدین اس کو کہتے ہیں جس کی حکومت دلوں پر صرف پڑھے لکھوں پہ نہیں ہے, بلکہ جو پاگل ہو جائے ان کے دلوں پہ بھی حکومت کرنے والے کو بابا تاج الدین کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس عنوان کی ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو اب سمیٹ لوں, ختم کرنے کی طرف لے کر کے چلوں. ذرا توجہ فرمائیں. بابا تاج الدین نے اسی پاگل خانے میں رہ کر, حالانکہ مجھے بہت سے واقعات اب یاد آ رہے ہیں مگر کسی اور وقت کے لیے چھوڑتا ہوں, اسی پاگل خانے میں رہ کے بادشاہ کو متاثر کیا. آپ لوگ اپنے بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں نا, بادشاہ کو متاثر کیا. ہوا یہ کہ بادشاہ کی بہو جو تھی اس کا بچہ پیٹ میں مر گیا. بچہ پیٹ میں مر گیا. بادشاہ کیا کمی کیا تھی, جب سنا کہ بہو کے پیٹ میں بچہ مر گیا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ کاٹ کے نکالنا پڑے گا بچہ تو مر چکا ہے. بہت صدمہ ہوا راجا کو کہ میرا پوتا پیٹ میں مر گیا. اس کے یہاں ایک نوکر تھا, وہ نوکر بابا صاحب کا بڑا معتقد تھا. اس نے کہا ڈرائیور نے کہ اگر مسئلے کا حل چاہتے ہو تو ایک مرتبہ بابا صاحب کے پاس چلو پاگل خانے میں.
पागल खाने में बैठे हुए हैं और उधर ड्राइवर कह रहा है कि एक बार बाबा साहब के पास चलो। मरता क्या ना करता। देखो याद रखना, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी, उनको नहीं कह रहे, राजा को नहीं कह रहे, जनरल बात कर रहा हूं, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं ना, जब मुसीबतें आती है तो इन्हीं चौखटों पे नजर आते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, और ये कुदरत है, कुदरत। अकबर जिसे अकबर द ग्रेट कहते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें की उसने, लेकिन जब बच्चा नहीं हुआ तो शेख सलीम चिश्ती की चौखट पे रात के अंधेरे में चुपके से आया। शेख सलीम थे, बोले ये बोलता है कि मैं खुदा हूं, मैं अकबर आजम हूं, मैं अकबर द ग्रेट हूं, मैं मुगल आजम हूं, बहुत घमंड है इसको, और ये उलमा को झुकाता है, सोलह को झुकाता है। रात के अंधेरे में आया, हज़रत सलीम चिश्ती हो, अब मुझे बेटा चाहिए। कहा बेटा तो होगा तुझे, लेकिन तुझे अजमेर शरीफ पैदल जाना पड़ेगा। पैदल अजमेर में स्कीम ये थी कि यहां रात के अंधेरे में चोरी छुप के आया है ना, जब आगरा से पैदल अजमेर शरीफ जाएगा तो बच्चा देख लेगा, जिसको घमंड है कि मैं खुदा हूं, वो सच्चे खुदा के एक बंदे की बारगाह में पेशानी झुकाने के लिए जा रहा है। ओपन किया उसको, ओपन किया। और ये औलिया अल्लाह ओपन करते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत बोलते हैं ये मट्टी का ढेर है, ये ऐसा है। जब लंगड़े लूले बच्चे पैदा होते हैं तो फिर यही आगे कहते हैं सरकार जरा करम फरमा दीजिए। हाँ, ये बात भी है। हाँ, परेशान होते तो इधर ही आते हैं, और कुदरत ने मोहताज बनाया है इनका, ये भी याद रखना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खूबसूरत नूरानी चेहरे वालों से अपनी हाजतें मांगो, क्योंकि अल्लाह ने मेरी रहमत का हिस्सा मेरी उम्मत के औलिया में रखा है। इनसे हाजतें तलब करो, दुनिया की हाजतें भी पाओगे और आखिरत की हाजतें भी पाओगे। मैं लास्ट बात के तौर पे फिर अपनी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से की मरहले में चलते हैं। एक बात तो राजा ने कहा, मरता क्या ना करता, चलो। वो ले करके गया दूर पागल खाने के पास, राजा को रोका, राजा की सवारी को रोका, और ड्राइवर पहुंचा वहां, सरकार की कदमबोसी की, और कदमबोसी करके कहा सरकार राजा साहब चाहते हैं आपकी बारगाह में हाजिरी देना, इजाजत हो तो ले आऊं। तो सरकार फरमाते हैं हमें राजा से मिलने का क्या, हम तो फकीर लोग हैं, ओ बाबा हम क्या राजा से मिलेंगे, हमें कोई गरज नहीं। तो कहा नहीं सरकार उसको इजाजत दे दे, बड़ा परेशान है। बहरहाल हजरत ने इजाजत दी, वो आया, आने के बाद दूर जूतियां उतारने के बाद पैर पकड़ लिए, पैर पकड़े। सरकार ने कहा क्या हुआ, कहा हुजूर बहुत परेशान हूं। कहा ओ यहाँ क्या परेशानी की दास्तान सुना रहा है। ओ जी हजरत वहां तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ, उधर जाके खुशियां मनाओ ना, इधर क्या बैठे हो। अल्लाह अकबर। राजा ने इतना सुना उसकी बाँचें खिल गई, और उसके बाद अल्लाह अकबर वो टाइम नोट किया गया, वो वक्त तहरीर किया गया। और जब राजा वहां से उठ के चला तो घर गया तो सबके मुरझाए हुए चेहरे, एक बड़ी बहार को देखा, कहा कि पेट में बच्चा मरा था, पूरा घर मुरझाया था, ये खुशियों की शहनाइयां कैसे। कहा आपके बहू के यहां जिंदा बेटा पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद 18 साल तक उस कैद खाने में रहे। लेकिन बस अब बात समेटते हुए, बाबा साहब की तमन्ना थी, बाबा साहब मेहनत करते थे। बाबा साहब दो चीजों में बहुत मेहनत करते थे, कहते थे अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करो। बाबा साहब की कोशिश, बहुत वाकयात ज़हन में आते हैं लेकिन टाइम इसकी इजाजत नहीं देता, 10-15 मिनट में बात पूरी करना है। बाबा साहब कहते थे अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करो, और कहते थे अल्लाह के मामले में मुखलिस रहो, खुलूस, दिखावा मत करो, रियाकारी मत करो। आज हम अल्लाह के मामले में मुखलिस नहीं है। कुर्बानी करते हैं इसलिए करते हैं कि गोश्त मिल जाए, ज़कात देते हैं कि हम सखी कहलाएं। इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं कर रहा हूं, तकरीर अच्छी इसलिए हो जाए कि माहौल जम जाए। हम अल्लाह के लिए क्या करते हैं बताइए, क्या किया अल्लाह के लिए। बाबा साहब कहते हैं अल्लाह से ताल्लुक, इनका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत था, बहुत मजबूत ताल्लुक था। इनकी जबान से जो निकला वो हुआ।